آخر ساسیں اتنی ٹاکسک کیوں ہوتی ہیں؟ ہر وقت ان کا منہ بنا رہتا ہے، تانے دیتی ہیں، خامیاں نکالتی ہیں، پرورش پر تنقید کرتی ہیں، کہتی ہیں تمہاری ماں نے تمہیں کچھ نہیں سکھایا، تمہیں کچھ نہیں آتا۔ ایسا لگتا ہے جیسے وہ بہو کو خوش دیکھنا ہی نہیں چاہتی۔ ایسے بہت سارے سوالات آپ لوگ اکثر کمنٹس میں مجھ سے پوچھتے ہیں کہ مدر ان لاز اتنی ٹاکسک کیوں ہوتی ہیں؟ دیکھو، اگر تم بھی ایک بہو ہو جسے اپنی ساس ٹاکسک لگتی ہے، عجیب لگتی ہے، اور تمہارا ان کے ساتھ تعلق بہت کڑوا ہے، تو سب سے پہلے یہ سمجھ لو کہ یہ کوئی یونیک چیز نہیں ہے۔ یہ ایک بہت ہی یونیورسل مسئلہ ہے، زیادہ تر گھروں میں یہی صورتحال ہے۔ بہت کم ایسی خواتین ہوتی ہیں جو اتنی میچور ہوں کہ اپنی بہو کے ساتھ ایک خوبصورت اور محبت بھرا رشتہ قائم کر سکیں۔ اکثر گھروں میں بٹر فیلنگز ہی نظر آتی ہیں، اکثر ان رشتوں میں ٹاکسیسٹی ہی ملتی ہے۔ ہم آج یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر ساس ایسی بن کیوں جاتی ہے۔ آج تھوڑا ان کے پرسپیکٹو سے بھی سوچتے ہیں، کیونکہ آخر یہ مدر ان لاز بھی تو ہماری اسی گلابی دنیا کا حصہ ہیں، وہ ہماری زندگی ہیں، ہم سے بڑی ہیں، زیادہ میچور ہیں، لیکن آخر ہیں تو عورت ہی نا۔ تو آج یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ ایسا کیا ہوا، کیونکہ میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ آپ میں سے کوئی بھی بہو جب شادی کر کے اپنے سسرال گئی تھی تو اس نے یہ نہیں سوچا تھا کہ میں اپنی ساس سے بنا کر نہیں رکھوں گی، میں ان سے بات نہیں کروں گی، میں ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کروں گی۔ ہر لڑکی جب شادی کر کے سسرال جاتی ہے تو اس کے دل میں یہی نیت ہوتی ہے کہ میں اس ماں کو اپنی ماں کی طرح اپناؤں گی، سسر کو باپ کا درجہ دوں گی، شوہر کو تو ویسے ہی بچپن سے ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ اس کا احترام کرنا ہی کرنا ہے، وہ گھر کے ہر فرد کو خوش رکھنے کی کوشش کرے گی، اچھا کھانا بنائے گی، سب کا خیال رکھے گی۔ تقریباً ہر لڑکی اسی نیت کے ساتھ اپنے نئے گھر میں قدم رکھتی ہے، لیکن کچھ وقت گزرنے کے بعد یہ رشتہ اتنا کڑوا کیوں ہو جاتا ہے؟ کیوں دل میں محبت کی جگہ ناراضگی آ جاتی ہے؟ کیوں دونوں طرف پازیٹیو فیلنگز ختم ہو جاتی ہیں؟ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ گھر کے ماحول پر سب سے زیادہ اثر اس شخص کا ہوتا ہے جو گھر میں رولز سیٹ کرتا ہے۔ جیسے کسی اسکول میں اگر مسائل ہوں تو لوگ پرنسپل کو ذمہ دار سمجھتے ہیں نا، اسی طرح سے گھر میں اگر بٹر فیلنگز اور ٹاکسیسٹی ہو تو اس کا کافی بوجھ اس کے کندھوں پر بھی آ جاتا ہے، کیونکہ وہ خود کو گھر کا ہیڈ سمجھتی ہے۔ رولز وہی بناتی ہے، بہو کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے اکثر ساس ہی طے کرتی ہے۔ باہر سے آنے والی بہو کے پاس اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ آتے ہی پورے گھر میں زہر گھول دے۔ وہ تو بہت اچھی نیت کے ساتھ آتی ہے، لیکن جب اسے بار بار تانے ملتے ہیں، بار بار نیچا دکھایا جاتا ہے، بار بار یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ تم باہر کی ہو، تمہاری پسند کی کوئی اہمیت نہیں، تمہاری رائے میٹر ہی نہیں کرتی، اور اس پر وہ اپنی مرضی مسلط کی جاتی ہے، تو پھر آہستہ آہستہ اس کے اندر بھی کڑواہٹ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر وہ سوچتی ہے کہ ٹھیک ہے، جو مجھے مل رہا ہے میں بھی ویسے ہی واپس دوں گی۔ اگر اسے محبت ملے گی تو وہ محبت کئی گنا واپس کرے گی، اگر عزت ملے گی تو عزت واپس دے گی، لیکن اگر اسے تحقیر ملے گی تو اس کے اثرات بھی واپس پھر ویسے ہی آئیں گے۔ جب ایک انسان کو مسلسل یہ محسوس کروایا جائے کہ اس کی کوئی ویلیو نہیں، تو آہستہ آہستہ اس کے دل میں بھی پھر ناراضگی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، نفرت بھرنا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر جو محبت لے کر وہ گھر میں داخل ہوئی تھی وہ کم ہونے لگتی ہے، اور اس کی جگہ دفاعی رویہ، فاصلے اور دل کی سختی آ جاتی ہے۔ اب یہاں ایک اور اہم نقطہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جس گھر میں آپ آئی ہیں وہاں آپ کا بنیادی رشتہ آپ کے شوہر کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ نے شادی اپنے ہسبینڈ سے کی ہوتی ہے، پورے خاندان سے نہیں، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں اکثر مسائل جنم لیتے ہیں۔ ایک ماں نے اپنے بیٹے کو برسوں محبت سے پالا ہوتا ہے، بچپن سے جوانی تک اس کی خوشیوں، اس کی پریشانیوں اور روزمرہ زندگی کا اہم حصہ رہی ہوتی ہے۔ بیٹا اس کی باتیں سنتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے، اس کے ساتھ وقت گزارتا ہے اور اس کی ایموشنل سپورٹ بنتا ہے۔ بہت سی خواتین، خاص طور پر وہ جنہیں اپنی ازدواجی زندگی میں وہ توجہ نہیں ملی ہوتی جس کی انہیں ضرورت تھی، وقت کے ساتھ اپنے بیٹے کے ساتھ ایک مضبوط ایموشنل اٹیچمنٹ بنا لیتی ہیں۔ پھر ایسی خواتین انہیں محسوس ہونے لگتا ہے کہ زندگی میں جو کمپینین شپ انہیں اپنے شوہر سے نہیں ملی اس کی کچھ کمی ان کا بیٹا پوری کر رہا ہے۔ اور پھر جب شادی کے بعد بیٹے کی زندگی میں ایک نئی عورت آتی ہے تو اس کے اندر ایک خوف پیدا ہو جاتا ہے، ساس کے دل میں ایک خوف پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ خوف یہ ہے کہ اب میرا بیٹا پہلے جیسا نہیں رہے گا، اب اس کا وقت تقسیم ہو جائے گا، اب اس کی ترجیحات بدل جائیں گی، اور یہی انسیکیورٹیز کئی دفعہ ایسے رویوں کو جنم دیتی ہے جو بعد میں ٹاکسیسٹی کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔
اب اسی صورتحال کو ہم ایک ڈفرینٹ اینگل سے دیکھتے ہیں. ایک ماں جس نے اپنی زندگی کے 20 25 یا 30 سال اپنے بیٹے کے ساتھ گزارے ہوں، اس کے لیے اچانک یہ قبول کرنا آسان نہیں ہوتا ہے کہ اب اس کے بیٹے کی زندگی میں کوئی اور شخص سب سے زیادہ اہمیت رکھنے لگا ہے. مسئلہ یہاں محبت کا نہیں ہوتا، مسئلہ یہاں اونرشپ کا اور اٹیچمنٹ کا ہوتا ہے. بہت سی مدرز یہ بات شعوری طور پر نہیں سمجھ پاتی، لیکن لاشعوری طور پر انہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کے بیٹے کی اٹینشن ان سے چھینی جا رہی ہے. پہلے اگر بیٹا ہر کام ماں سے پوچھتا تھا، ہر جگہ ساتھ لے کر جاتا تھا، ہر بات شیئر کرتا تھا آ کر، تو اب وہی بیٹا وقت اپنی وائف کے ساتھ گزارنے لگا ہے. وہ اپنی بیوی کو شاپنگ پر لے جاتا ہے، اس کے ساتھ آؤٹنگ پر جاتا ہے، اس کے ساتھ فیوچر کی پلاننگ کرتا ہے، اور یہ سب چیزیں بعض اوقات ساس کے اندر انسیکیورٹیز کو مزید بڑھا دیتی ہیں. یہاں ایک دلچسپ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. اکثر وہی خواتین جو آج اپنی بہو سے ناراض ہوتی ہیں، کبھی خود بھی یہی خواہش رکھتی تھیں کہ ان کے شوہر انہیں وقت دیں، ان کی بات سنیں، ان کی اہمیت کو تسلیم کریں. وہ بھی یہی چاہتی تھیں کہ ان کا شوہر ان کے ساتھ گھومنے پھرنے جائے، ان کے جذبات کو سمجھے اور ان کی کمپینین شپ بنے. لیکن اگر انہیں اپنی شادی میں یہ سب کچھ نہیں ملا تو دل کے اندر ایک خلا سا باقی رہ جاتا ہے، اور یہ خلا سالوں تک پھر موجود رہتا ہے. اور بعض اوقات انسان کو خود بھی احساس نہیں ہوتا کہ اس کے موجودہ جو رویوں کی جڑیں ہیں وہ ماضی کی محرومیوں میں چھپی ہوئی ہیں. پھر جب بیٹا بڑا ہوتا ہے تو وہی خلا کسی حد تک اس کے ذریعے بھرنا شروع ہو جاتا ہے. بیٹا خیال رکھتا ہے، ضرورت کے وقت ساتھ کھڑا ہوتا ہے، ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتا ہے، باتیں سنتا ہے، اور ماں کو لگتا ہے کہ آخر کار کوئی تو ہے جو میری فکر کرتا ہے، کوئی تو ہے جسے میری فکر ہے، میری پرواہ ہے. لیکن پھر شادی کے بعد وہی بیٹا جب اپنی نئی ذمہ داریوں میں پڑ جاتا ہے تو اب اسے اپنی بیوی کو بھی وقت دینا ہوتا ہے، اس کی ایموشنل نیڈز کو بھی پورا کرنا ہوتا ہے، اس کے ساتھ تعلق کو بھی مضبوط بنانا ہوتا ہے، اور پھر یہیں سے کنفلکٹس سٹارٹ ہو جاتے ہیں. بعض ساسیں اس تبدیلی کو زندگی کا فطری حصہ سمجھ کر قبول کر لیتی ہیں، لیکن بعض کے لیے یہ جو مرحلہ ہوتا ہے یہ بہت مشکل ہوتا ہے. انہیں لگتا ہے کہ اب ان کی جگہ کم ہو رہی ہے، اب ان کی اہمیت گھٹ رہی ہے، اور پھر وہ اپنے دل کے اندر پیدا ہونے والی بے چینی کا اظہار مختلف طریقوں سے کرنے لگتی ہیں. کبھی تانوں کی شکل میں، کبھی تنقید کی شکل میں، کبھی ناراضگی کی صورت میں، اور کبھی بہو کے ہر کام میں خامی کیڑے نکالنے کی صورت میں. اصل مسئلہ اکثر بہو نہیں ہوتی، اصل مسئلہ وہ احساس ہوتا ہے جو ساس کے اندر پیدا ہو رہا ہوتا ہے. یہ احساس کہ شاید اب میں پہلے جیسی اہم نہیں رہی، شاید اب میری ضرورت کم ہو گئی ہے، شاید اب میری بات پہلے جیسی نہیں سنی جائے گی. اور جب انسان انسیکیورٹیز کا شکار ہو جائے تو وہ اکثر ایسے رویے اختیار کرتا ہے جو دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں. اچھا، اب میں یہاں پر ایک اور بات بھی کرنا چاہوں گی کہ سارا مسئلہ ساس کا نہیں ہوتا، بلکہ کچھ یہاں پہ قصور جو ہے وہ شوہر کا بھی ہوتا ہے. بہت سے گھروں میں اصل مسئلہ ساس اور بہویں نہیں ہوتی، اصل مسئلہ ہسبینڈ کا جو امبیلنس ہے، اس کا جو بیلنس نہ رکھنا ہے وہ ہوتا ہے. کیونکہ ایک طرف اس کی ماں ہوتی ہے اور دوسری طرف اس کی بیوی ہوتی ہے، دونوں اس کی زندگی کا اہم حصہ ہوتی ہیں. لیکن اگر وہ اپنی ذمہ داریوں کو صحیح طریقے سے مینج نہ کرے تو حالات خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. کچھ مرد ایسے ہوتے ہیں جو شادی کے بعد بھی ایموشنلی اپنی ماں سے الگ آئیڈینٹی ڈیولپ نہیں کر پاتے. ہر فیصلے میں ماں کا اپروول، ہر معاملے میں ماں کی رائے، ہر قدم پر ماں کی اجازت. ایسے میں بیوی پھر خود کو غیر اہم محسوس کرنے لگتی ہے. دوسری طرف کچھ مرد ایسے بھی ہوتے ہیں جو شادی کے بعد ماں کو مکمل طور پر اگنور کرنا شروع کر دیتے ہیں، بس بیوی کے ہو کر رہ جاتے ہیں. تو یہ بھی غلط ہے. درست راستہ بیلنس کا ہے، اور اسلام بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ماں کا مقام اپنی جگہ بہت بلند ہے اور بیوی کے حقوق اپنی جگہ انتہائی اہم ہے. آپ نے دونوں میں بیلنس رکھنا ہے، دونوں کو ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑا کرنا ہی مسئلے کی بنیاد بنتا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سے گھروں میں شوہر خود اس بیلنس کو برقرار نہیں رکھ پاتے. پھر ماں کو لگتا ہے کہ بیوی نے بیٹے کو بدل دیا، اور بیوی کو لگتا ہے کہ شوہر کبھی اس کا ساتھ نہیں دے گا، وہ تو ماماز بوائے ہے. نتیجہ نتیجہ گھر کے اندر مسلسل ٹینشن پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. ہر چھوٹی بات ایک نئی بحث بن جاتی ہے، ہر غلط فہمی ایک نئے جھگڑے میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور آہستہ آہستہ پورا ماحول ٹاکسک ہونے لگتا ہے. ایسے گھر میں نہ ساس خوش ہوتی ہے، نہ بہو خوش ہوتی ہے، نہ شوہر سکون میں ہوتا ہے، اور نہ ہی بچے ایک ہیلدی انوائرمنٹ میں پروان چڑھ رہے ہوتے ہیں. اصل کامیابی تب ہے جب خاندان کے ہر فرد کو اس کی جگہ، اس کی عزت اور اس کے حقوق دیے جائیں. کیونکہ محبت اٹینشن چھیننے سے نہیں بڑھتی، محبت انصاف، احترام، ایمپتھی اور انڈرسٹینڈنگ سے بڑھتی ہے. اور جب یہ چیزیں موجود ہوں تو پھر ساس، بہو، شوہر تینوں ایک دوسرے کے لیے مسئلہ نہیں بلکہ سہارا بن سکتے ہیں.
آخر میں بات صرف اتنی سی ہے کہ یہ مسئلہ صرف ساس بری ہے یا بہو بری ہے تک محدود نہیں ہوتا، یہ ایک پورے سسٹم کی خرابی ہوتی ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے۔ اگر کوئی ساس سخت ہو گئی ہے تو اکثر اس کے پیچھے سالوں کی انسیکیورٹی، اسٹرگل یا ان میٹ نیڈز ہوتی ہیں، اور اگر کوئی بہو تلخ ہو گئی ہے تو اکثر وہ بھی بار بار کی تنقید، ریجیکشن اور مس انڈرسٹینڈنگز کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اصل حل کسی ایک انسان کو بدلنے میں نہیں ہے بلکہ پورے رویے کو بدلنے میں ہے، سیلف اویئرنیس پیدا کرنے میں ہے، اور اس بات کو سمجھنے میں ہے کہ ہر انسان اپنی کہانی کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اس سائیکل کو کنٹینیو رہنے دیا جائے یا اسے بریک کرنا ہے، کیونکہ اگر آج ہم نے اپنے رویوں کو نہیں بدلا تو یہی پیٹرنز اگلی جنریشن میں بھی منتقل ہوں گے۔ کل کو کوئی بہو آج کی ساس بنے گی اور وہی باتیں دوبارہ دہرائی جائیں گی، اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس سرکل کو یہیں روکیں، رسپیکٹ کے ساتھ باؤنڈریز کو سیٹ کریں، کمیونیکیشن کو بہتر کریں، اور یہ سمجھیں کہ کسی ایک ریلیشن شپ کو سروائیو کرنے کے لیے دوسرے ریلیشن شپ کو سیکریفائس کرنا سولوشن ہرگز نہیں ہے۔ ہیلدی فیملی وہ ہوتی ہے جہاں ہسبینڈ اپنی رسپانسبلٹیز کو بیلنس کرے، جہاں ماں کو بھی عزت ملے اور بیوی کو بھی اس کا حق ملے، جہاں کسی ایک کو اگنور نہیں کیا جائے۔ آخر میں اتنی سی بات یاد رکھیں کہ گھر محبت سے بنتے ہیں، اونرشپ سے نہیں بنتے، اور جب محبت کے ساتھ ساتھ سمجھداری آ جائے تو پھر کوئی بھی ریلیشن شپ ٹاکسک نہیں رہتا، وہ بہتر ہو سکتا ہے۔